اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنرihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والواصلین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المرسلین، معلم الناسوت والملکوت، مقرب الجبروت واللاہوت، تمام عالم انسانیت کو گمراہی کی راہوں سے نور حق کی طرف، انسانیت کی طرف پیغام دینے والے، مرکز انوار قدرت، نقطۂ سر وحدت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ محبت کے ساتھ نچھاور کرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا مبارک دین یہ وہ دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آیت مباہلہ کو نزول فرمایا، جس کا ذکر میں آگے کے خطابوں میں کر چکا ہوں۔ یہ وہ دین ہے کہ سلطان العاشقین حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے 5ویں محرم کو ہوا تھا، لیکن محرم میں ہم عرس یا محفل سما 10 دنوں تک نہیں کرتے، یہ ایک دستور ہے صوفیاء کرام میں۔ اس لیے آپ یعنی محبوب پاک بابا فرید کا عرس جو ہے وہ 24ویں ذوالحج سے کرتے تھے، اور ہمارے پیر و مرشد قبلہ ودی کعبہ و ایما فانی فی اللہ باقی باللہ روشن ضمیر، جن سے بے شمار کشف و کرامات اور روشن ضمیری متواتر طور پر ثابت ہے، ایسے پیر کامل حضرت قبلہ خواجہ خیر الدین شاہ چشتی علیہ رحمت و رضوان، جن کی زندگی، جن کی حیات پاک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عکس تھی، تو آپ کو وہی مبارک دین، کیونکہ آپ پنجتن پاک سے نہایت محبت کرتے تھے اور بابا فرید سے بھی آپ کا ایک الگ لگاؤ تھا، تو وہی دین آج الحمدللہ آپ کا یوم وصال بنا۔ آپ سبھی کو سرکار کا عرس بہت ہی خیر مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے سلسلہ عالیہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ہمارے پیران عظام کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں ایمان کے ساتھ نیک زندگی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ سنرihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں، بلکہ حصہ آیت میں بہت سے اسرار، بہت سے راز بھر دیے ہیں، اور قرآن پاک کی تو بات ہی کیا کرنا، جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر نے جسے برداشت کیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑ پر، لو انزلنا، اگر علی جبل لرأیتہ، اگر پہاڑ پر بھی میں نے نزول کیا ہوتا قرآن کو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا کہ جس نے اس بوجھ کو برداشت کیا، اس امانت کو سمجھا اور اس بوجھ کو اپنے آپ برداشت کر لینے کے بعد اس کا نور جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے اولیاء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی ایک جماعت کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ہر حرف کے بدلے 400 ارب معنی سمجھے۔ کتنے؟ 400 ارب۔ ایک معنی یہ ہوا، ایک معنی یہ ہوا، ایک معنی یہ ہوا، یہ ظاہر ہوا، یہ باطن ہوا۔ ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے کہ جو ہم باقاعدہ ترجمہ پڑھتے ہیں، کچھ تفسیریں آ گئی تو کچھ مفسرین نے کچھ زیادہ ڈیٹیل میں بتایا تو 2 3 4 5 7 چند معنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں کہ جو اس کے رازوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الاولیاء تحت القبائی لا یعرفهم غیری الا اولیاء۔ یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، پاک حدیث۔ الاولیاء تحت القبائی، میرے اولیاء میری قبا میں ہیں، میری چادر میں ہیں، لا یعرفهم غیری، اور میرے سوا انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا، الا اولیاء، سوا اولیاء کے۔ اور الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اور اسی لیے یہ راز کو سمجھنے کے لیے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی اس معرفت کو سمجھنے کے لیے، ظاہر تو سب دکھتا ہے ہمیں، لیکن باطن کیا ہے، اس کو دیدار کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے، اس کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب انہیں ہمیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق، آسمانوں کی انتہا پر، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں۔ دیکھو عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی عظیم نشانیاں انہیں دکھاؤں گا۔ کہاں دکھاؤں گا؟ آسمانوں کی انتہا پر۔ دیکھو، اور یہی بات قرآن پاک میں بھی آئی ہے، وَهُوَ بِالْأُفُوقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ شب معراج، معراج کی رات جب اللہ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار کی، ایک دونوں جلوے کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی جو بات آئی ہے، وہ پورا ذکر جو سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہے قرآن پاک میں، سورہ نجم میں، اس میں یہ کہا وَهُوَ بِالْأُفُوقِ الْأَعْلَىٰ، تو وہ جلوہ آسمانوں کی انتہا پر تھا، کائنات کی انتہا کے اوپر، عالم وجود کی انتہا کے اوپر۔ اور وہی بات اس آیت میں بھی آئی، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے، فی الآفاق، وہاں افق کہا، یہاں آفاق کہا، دونوں کا معنی ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے، دونوں آیتیں ایک ہی منزل کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار تھے، اور کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، نہ نبی میں نہ ولی میں، جس کا سایہ نہ ہو، صرف ہمارے نبی، کیونکہ نور سے بنے ہیں، نوری بصر ہے، اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ تو ایک جلوہ وہ ہے کہ جو کائنات کی آفاق کی انتہا پر، جس کے دیدار کی شروعات ہوتی ہے، جس کی نشانیوں کی شروعات ہوتی ہے،
آیاتنا، اس کی آیاتنا ہماری نشانیاں، اللہ کی عظیم نشانیاں. اور دیکھو وہی بات شب معراج کی آیات والی بات 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں بھی کہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، لنوریہ من آیاتنا، یہاں بھی آیات آ گئی. مقصد کیا تھا؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کا مقصد تھا. تو کہتے ہیں کہ عظیم نشانیاں کون سی؟ یہ آیات کون سی آیات ہے؟ یہ کون سی عظیم نشانیاں ہیں؟ آسمان جن کو سجائے گئے تھے، عرش، عرش کے بارے میں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کے بارے میں تو یہ فرمایا علماء کرام نے، محققین نے، مفسرین نے، کہ جو مٹی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگ رہی ہے، اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، عرش سے افضل. اور جذب القلوب الی دیار محبوب میں شیخ المحدثین عبدالحق محدث اعظم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے. جو مٹی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی فی الحال قبر اطہر میں آپ کے جسم مبارک کو لگ رہی ہے، اسپرش کر رہی ہے، ٹچ کر رہی ہے، وہ مٹی کا مقام پتہ ہے؟ تمام علماء، یعنی کچھ مسئلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ہاں نہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جتنے بھی علماء ہوئے، جتنے بھی محققین ہوئے، سب کا اس پر اجماع ہے کہ وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تمام کا اس پر اتفاق ہے. تو کیا عرش کو عظیم نشانی کہا کہ جس نبی کی جسم سے جو مٹی لگ جائے وہ اس سے افضل ہے؟ تو وہ کون سی عظیم نشانی تھی؟ وہ کون سی عظیم نشانی تھی جس کے دیدار کے لیے اللہ نے فرمایا من آیاتنا؟ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں، سورہ یونس میں، سورہ نجم میں، ان تینوں سورتوں کو ہی ملاؤ تم. اور ایک آیت میں یہ بھی کہا قرآن میں اللہ نے، ابھی صرف قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، حدیث نہیں ہے اس میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے نفس میں موجود ہے، وہ حق، وہ خدا تمہارے نفسوں میں موجود ہے، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور جو لوگ محمد کو دیکھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، محمد کی ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھ نہیں رہے تھے، اس کی ظاہری بصریت کو دیکھ رہے تھے، اس پردے کے پیچھے کی نورانیت کو دیکھ نہیں رہے تھے، اس ذل کو دیکھ رہے تھے، اس عکس کو دیکھ رہے تھے، بلکہ اس حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر تھے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے محبوب وہ دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ تمہیں تک رہے ہیں. کیا کہا؟ اے محبوب آپ دیکھ رہے ہو، محبوب آپ خود دیکھ رہے ہو، آپ ملاحظہ کر رہے ہو کیا کہ وہ لوگ تمہیں تک رہے ہیں، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اے محبوب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن در حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے محبوب دیکھ رہے ہو کہ ان کی نظریں تمہاری طرف ہیں، تمہارے جس دیکھ رہے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے امامہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پیشانی شریف کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں،
آپ کے سینہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، لیکن در حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تو صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ عکس کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ بصریت کے لباس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں چھپی ہوئی نورانیت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے کہ شب معراج جو عظیم نشانیاں دکھانے کی بات کی، حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں اپنی عظیم نشانیاں دکھاؤں، اسی لیے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ رب کی ذات جو لے گیا اپنے حبیب کو، اپنے بندے کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ نے اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے، لیکن آسمان، عرش، کرسی، یہ تو کوئی عظیم نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی. در حقیقت میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث قدسی، خلقت محمد من نور وجہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا. سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا. اور جیسے اللہ تعالی کی ذات ہزاروں حجابوں میں ہے، وہ نور محمدی جس سے کل کائنات بنی ہو، اس نور کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس نور کی روشنی کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ جب آفتاب کے سامنے ہم کروڑوں میل دور سے اس دنیا میں دوپہر کو 12 بجے نظر تاک کے ایک آفتاب کی طرف دیکھ نہیں سکتے. آفتاب کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ستارہ ہے. آفتاب کے جیسے کروڑوں خربوں اربوں 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 ستارے اس کائنات میں، آپ سائنٹسٹ کو یونیورس میں موجود ہیں، تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اور یہ تمام قطروں کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا ہے. تو یہ آتش کے بنے سورج جو آتش سے بنا ہے، اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ اللہ کی ذات کے نور سے ہے. مشکات کی حدیث قدسی. تو آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے تو نور الہی سے جو نور بنا ہے اس نور کو کیسے دیکھو گے؟ اس کو کیسے دیکھ سکو گے؟ تو اللہ نے نور محمدی کی حقیقت کو بھی ہزاروں حجابوں میں مستور رکھا. اب وہ حقیقت اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو قیامت نازل ہو جائے. اگر آفتاب قریب آ جائے تو قیامت نازل ہو جائے. تو حبیب کی شان بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو قیامت نازل ہو جائے. شب معراج اس لیے بلایا کہ اے حبیب آؤ آؤ مجھے بھی دیکھ لو اور اپنی حقیقت کو بھی دیکھ لو. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ امت کے عظیم الشان اولیاء کرام تک چلتا رہا آگے، اور اس کا صدقہ ملا امت کے اولیاءوں کو، اس کا صدقہ ملا امت کے اولیاء کو. اور یہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مجھے امت رسول بنا، کیونکہ امت کے اولیاء کو اعزاز حاصل ہوا. اور یہ اعزاز اس لیے حاصل ہوا، اس لیے اولیاء کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ولیوں کی تعریف فرمائی، انسان کا عظیم الشان ولایت کا اعلیٰ مقام بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کے اولیاء کرام کو روحانی طور پہ معراج حاصل ہوتی ہے، اور انہیں بھی یہ دعوت ہوتی ہے کہ آؤ اور دیکھ لو ان عظیم نشانیوں کو. اور وہی بات سورہ یونس کی اس آیت میں فرمائی، فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی دکھائیں گے اپنی عظیم نشانیاں آسمانوں کی انتہا پر اور خود ان کے نفسوں میں. ان کے نفسوں میں اگر ان کو دکھانے کی بات نہ ہوتی، صرف حضور کی ذات پر ہی یہ بات اللہ نے محدود رکھی ہوتی تو یہاں پلورل یوز نہیں کیا ہوتا، بہو وچن نہیں ہوتا، ایک وچن ہوتا. ان کے نفسوں میں کہا، اس کے نفس میں نہیں کہا، ان کے نفسوں میں، یعنی اور بھی نفس ہے،
اور بھی مقدس نفس ہے جیسے محبوب سبحانی، جیسے معین الدین چشتی، شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبندی، محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر، خیر الدین شاہ چشتی، ایسے اولیاء کرام، انہیں بھی آسمانوں کے انتہا پہ اس دیدار کا اس جلوہ آفاق کے انتہا پہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور ان کے نفسوں میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ نفسوں میں اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے طریقت کے امام کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کا حوالہ کبھی نہیں دیتا ہی نہیں ہوں میں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے طریقت کے امام سیدنا بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی فنا اور بقا کے بعد جو بھی دیکھتا ہے اپنے وجود میں دیکھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اپنے نفس میں دیکھتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو وہ حق تمہارے نفس میں موجود ہے تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ نفس میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں نفس میں؟ عرش، کرسی، لوح، قلم، آسمان، مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو، تمام کو اپنے نفس میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا عارف حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گر تو کر دی ذات مرشد را قبول، ہم خدا در ذات شامد، ہم رسول۔ عارف مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے دیوبندی خود دیتے ہیں، مثنوی کے حوالے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے، عکس کو دیکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے، بصریت کو دیکھتے ہیں، نورانیت کو نہیں دیکھتے، پردے کو دیکھتے ہیں، پردے کے پیچھے جو جلوہ ہے اسے نہیں دیکھتے، آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، سمن بکمن عمیٌ۔ اگر تو نے اپنے پیر کو برحق کو اپنا رہبر قبول کر لیا ہے تو ہم خدا در ذات شامد ہم رسول، اللہ بھی اس کی ذات میں ہے، اس کے نفس میں ہے، اور رسول بھی اس کی ذات میں ہے، اس کے نفس میں ہے۔ اللہ کو بھی اسی کے نفس میں دیکھنا ہے، اسی کے نفس کے آئینے میں دیکھنا ہے، اسی کے دل کے آئینے میں دیکھنا ہے، رسول اللہ کو بھی اسی کے دل کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کا فرمان ہے۔ لیکن آج کل تو دیکھتا ہوں میں صرف لوگ بیان کرتے ہیں لیکن ان کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے۔ مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مثنوی شریف میں ایک چیپٹر بنایا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے منم کعبہ مرا طواف کن۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ چیپٹر کا ہیڈ لائن ہے، ہیڈنگ بنایا ہے، منم کعبہ، میں کعبہ ہوں، مرا طواف کن، میرا طواف کر۔ اور وہ واقعہ بھی کس کا ہے؟ صوفی سب صوفی بنے گھومتے ہیں، ہم تصوف والے ہیں، ہم صوفیوں کو بچانے والے ہیں۔ جب دیوبندیوں کو مار پڑتے ہیں تو وہ بھی صوفی بن جاتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند والوں نے گزشتہ جو ادھیویشن کیا تھا وہ اجمیر شریف میں کیا تھا کہ ہم بھی صوفیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ماننا بھی تو کوئی ماننا ہے، یہ جینا بھی تو کوئی جینا ہے۔ منم کعبہ مرا طواف کن۔ باعزید بستامی تیفور سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی ہستی کہ زبان ان کا نام لیتے ہوئے لرز جائے، دل کانپ جائے، ایسی ہستی۔
غوث اعظم کے پیر اعظم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بایزید کے بارے میں یہ کہے کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں مقام بایزید کی ابتدا ہے، جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں بایزید کا مقام شروع ہوتا ہے. وہ بایزید بستامی طیفور سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قبر اطہر پر خود غوث اعظم فیض اٹھانے کے لیے جائے. ابھی یہ تو سوچو کہ وہ اس اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچے. میں نے وہ پورا واقعہ اپنی کتاب مقاشفۃ الغیوب و حقیقت السجود میں لکھا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. بڑا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، تھوڑا شارٹ میں بتا دیتا. بایزید بستامی کا یہ طریقہ ہوتا تھا، آپ جو آئے ہیں صوفیوں کے آستانے پہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس راہ پر ہم کیوں ہیں، کیوں ہم راتوں کی نیند کو خراب کر رہے ہیں، ہم کیوں محنت و مشقت کے ساتھ اتنی دور کی سفر کر رہے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا پانے کے لیے. بایزید بستامی سفر حج کو جا رہے تھے اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس شہر میں داخل ہوتے وہاں پوچھتے کہ اس شہر میں یہاں کوئی کتب ہے، کوئی ولی کامل ہے، تو اس کی تحقیقات کر کے چھان بین کر کے وہاں اس ولی کی صحبت میں ضرور پہنچتے تھے. کوئی ایسا شہر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بایزید گزر جائے اور وہاں کے ولی کا وہ دیدار نہ کرے، ان سے فیض حاصل نہ کرے. یہ ان اولیاء کرام کا، صوفیوں کے امام کا طریقہ ہوتا تھا، جہاں سے تصوف سمجھ لو شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں میں ایک ایسے شہر، بایزید ایک ایسے شہر میں گئے، پوچھا اس شہر میں کوئی کتب ہے؟ کہا ہاں ہے، لیکن نابینا ہے، اندھے ہیں، بظاہر اندھے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کہا مجھے ان کا دیدار کرنا ہے. آپ وہاں پہنچتے ہیں، جیسے قریب جاتے ہیں وہ اندھے بزرگ کہتے ہیں السلام علیکم بایزید بستامی طیفور سامی، تشریف لائیے. بولے پورے شہر میں کسی نے تو مجھے نہیں پہچانا، جو آنکھ والے تھے اس میں کوئی ایک بھی نہیں پہچانا کہ میں بایزید ہوں، اور جو آنکھ بغیر کا تھا وہ مجھے بایزید اور میری کنیت کے ساتھ پکار رہا. اب آنکھ والا کون ہے اور اندھا کون ہے؟ جو ظاہر کو دیکھ رہا ہے اسے تو اندھا کہا، اور جو باطن کو دیکھ رہا ہے اسے آنکھ والا کہا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدر ایک اور کو بھلا کیا نظر آئے. کون آنکھ والا ہے؟ وہ جو حقیقت کو دیکھے یا وہ جو صرف عکس کو دیکھے؟ کون آنکھ والا ہے؟ جو بصریت کے لباس کو دیکھے، جو اس کی اندر چھپے ہوئے نور کو دیکھے. کون آنکھ والا ہے کہ جو دیکھ کر بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی پہچان لیتا ہے کون آیا ہے. یہ بایزید آیا ہے، پہلی مرتبہ اس شہر میں میرا داخل تھا. کہا اے بایزید تو حج پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بتا تیرے پاس زیادہ خرچ کتنا ہے؟ وہ نابینا ولی تھے لیکن بیوی بچے والے تھے اور بیچارے کچھ کام کاج نہیں کر سکتے تھے، گھری غربت کا معاملہ تھا. کیا کچھ زیادہ خرچ بھی ہے؟ کہاں حضور 4 درہم پڑے ہیں. بولے یہ 4 درہم یہاں رکھ دے اور 7 بار طواف کر لے، میں ہی کعبہ ہوں. وہ چیپٹر کا نام ہے مرا کعبہ، منم کعبہ مرا طواف کن، میں کعبہ ہوں میرا طواف کر. یہ وہ بزرگ کے فرمان کو مولانا رومی نے چیپٹر بنایا. بنایا بھی کس نے؟ مولانا رومی. کتنی بڑی ہستی، جہاں تمام علماء کی زبان خاموش ہو جائے. اور ذکر بھی کس کا؟ بایزید بستامی کا، جہاں ولایت کی انتہا ہے. آپ تو حیرت میں پڑ گئے، کیا بات کر رہے ہیں؟ بھلے بایزید تجھے کوئی شک شبہ ہے؟ تجھے کوئی شک شبہ لگ رہا ہے؟ تو 7 بار طواف کر لے، یقین کر کہ تو صفا مروا گیا، تو پاک صاف ہو گیا، تجھے حج مقبول کا ثواب مل گیا اور تجھے خدا کا بھی دیدار ہو گیا.
باعزت تو اس گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہے جس گھر کو خدا نے گھر تو کہا اپنا، بیت اللہ تو کہا، لیکن اس میں کبھی گیا نہیں. اور یہ حقیقت ہے. میں تمام دنیا کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کر دے کہ اللہ کی ذات کعبہ میں موجود ہے. نہیں. کیا ہے کعبے میں؟ وہ بھی مولانا رومی نے کہا ہے، آپ سنا سماعت فرمائیں. کعبہ ہر چند کے خانہ بر اوست، خلقت مانز خانہ سر اوست، احسن تقویم از فکرت برو، احسن تقویم از عرشش فزو. کعبہ ہر چند کے کھانے بر اوست. بے شک کعبہ بہت سی خوبیوں سے لبریز ہے، بے شمار خوبیاں کعبہ میں. ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہم گنہگار شیعہ کہاں، کعبہ خدا کا گھر کہاں. اور جس میں موجود سنگی اسود کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہو، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن کہا کعبہ بے شک بہت سی خوبیوں سے بھرپور ہے، لیکن خلقت مانس خانے سے رست، لیکن انسان کا وجود بھی اللہ کے اسرار کا خزانہ ہے. احسن التقویم از فکرت برو. جو انسان کامل ہو گیا، عام انسان کی بات نہیں ہے، انسان ایک کامل کی بات ہے، ولی کامل کی بات ہے. اس کی انتہا کیا ہے؟ فکرت برو. اس کا مقام کیا ہے؟ سوچ. تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اس سے بھی اعلیٰ مقام. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. انتہا، آسمانوں کی انتہا. احسن التقویم از عرشش فزو، کیونکہ انسان کامل تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور یہ بات امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی 1000 سال کے مجدد نے اپنے مکتوبات شریف در لاسانی میں بھی بڑی تعویل کے ساتھ لکھا ہے. کہ عرش میں اور انسان کے قلب میں کیا فرق ہے. بولے عرش پہ اللہ کا استوا تو ہوتا ہے اللہ، لیکن عرش کیونکہ اس کے پاس حیات وحدانی نہیں ہے، جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، اسی لیے عرش کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ جلوہ نما کون ہوا. اور جب قلب میں وہ جلوہ نما ہوتا ہے تو دل کو اس کا شعور ہوتا ہے، کیونکہ یہاں حیات ہے وہاں حیات نہیں ہے. جو آثار اور روایت اللہ کے اسرار اور معرفت، اللہ کے احکامات کا نزول ہوتا ہے، وہ عرش سمجھ نہیں سکتا. عرش کے پاس سمجھنے کی عقل، شعور نہیں ہے. لیکن انسان جس کے بارے میں خود خدا کا فرمان ہے حدیث قدسی، الانسان سری و نا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. انسان ایک کامل وہ اللہ جو اس پہ جلوہ نما ہوا ہے، اس کے رازوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، اس کی باتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے فرمانوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، اس کی امانت کو بھی سمجھ سکتا ہے. کیوں افضل ہے؟ ولی کامل کیوں افضل ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان عظیم الشان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب تم جاتے ہو، اجمیر شریف میں جب تم جاتے ہو، مہرولی شریف میں تم خواجہ قطب کے آستانے پہ جب جاتے ہو، محبوب پاک کے آستانے پہ نظام الدین پہ جب تم جاتے ہو، چراغ دہلوی خواجہ نصیر الدین کے مقام پر جب تم جاتے ہو، تو تمہیں اس بات کی حقیقت، احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ جس قبر کے پاس میں آیا ہوں اس میں جو جلوہ نما ہے، اس میں چھپی ہوئی جو ذات ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. تب تمہیں فیض ملے گا.
انسان کو فیض بھی اس کی سمجھ کے مطابق ملتا ہے، اپنی استدعا کے مطابق ملتا ہے. تو استطاعت ایسی ہونی چاہیے، آپ کی سمجھ ایسی ہونی چاہیے، تو پھر ادب کا مقام آئے گا، پھر عشق کا مقام آئے گا، پھر سمجھ آئے گی، پھر شعور آئے گا، پھر کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم پروانے کی طرح سما کے پاس پہنچ جاؤ گے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے. اسی لیے اس بزرگ نے کہا کہ تو اس کعبۃ اللہ پر جو اس کی فضیلت ہے وہ اسی لیے ہے کہ سنگی اسود پر اللہ کی نور کی تجلی گرتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ آفتاب ہے، اس کے سورج کی کرنیں گرتی ہے، تو کرنیں جہاں گرتی ہے وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے. تو کعبۃ اللہ میں اور قلب عبداللہ میں ولی کامل کے سینے میں فرق یہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ کے سنگ اسود پر نور کی تجلیاں گرتی ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہا، کسی کتاب میں کسی روایت میں نہیں کہا کہ خود وہ آفتاب وہاں شامل ہو جاتا ہو، سما جاتا ہو، کیونکہ سما سکتا بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک پتھر ہے، اور پتھر خدا کو سما نہیں سکتا. لیکن مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ انسانی روح سما لیتی ہے. مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ انسانی روح سما لیتی ہے. کیوں؟ کہ وہ بے چوں اور بے جگہ ہے، نرنجن ہے اور نراکار ہے. تو نرنجن نراکار جو ہے وہ آکار میں سما نہیں سکتا، نرنجن جو نراکار ہے وہ پتھر میں سما نہیں سکتا. لیکن نرنجن اور نراکار ہے روح جو انسانی ہے، اس کے پاس بھی بے چوں اور بے جگہ کی صفت حاصل ہے، اس کے پاس بھی نراکاری صفت حاصل ہے. تو وہ بے چوں اور بے چگا اس خدا کا حدیث قدسی کے مطابق اس بے چوں اور بے چگا روح میں سما جانا حدیث قدسی سے ثابت ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا خلقت الآدم علی صورتہ، آدم کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا، آدم کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا. بہت کچھ فرمایا ہے مجدد الفسانی نے، وقت نہیں ہے. درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کے طواف کے لیے جاتا ہے جسے اللہ نے بیتی تو کہا ہے، اپنا گھر تو کہا ہے، لیکن کبھی اس میں گیا؟ کیونکہ اس کا سما جانا، کعبے کے پتھر میں سما جانا کہیں بھی ثابت. اور بولے اس گھر میں تو اس کے سوا کوئی رہتا ہی نہیں. اس گھر میں گھر تو کہا اپنا، لیکن اپنا گھر کہنے کے بعد وہ محبوب کبھی گیا، وہ معشوق کبھی گیا، وہ خالق کبھی گیا نہیں. اور اس گھر میں تو اس کے سوا کوئی، اسے صرف ایک بار اپنا گھر کہا تھا، وہ میں بھی مانتا ہوں. اس اندھے نابینا بزرگ نے کیا کہا باعزت کو؟ میں بھی مانتا ہوں کہ اس کو ایک بار خدا نے اپنا گھر کہا تھا، لیکن ایک بار کہہ دیا تھا. یہاں ہر روز 70 دفعہ اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی آواز دیتا ہے، ہر روز 70 دفعہ یہ آواز ہوتی ہے، قلوب المومنین ارش اللہ تعالیٰ، یہ میرا گھر ہے. اور اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا جیسا کہ میں انسان میں ظاہر ہوا ویسا کہیں نہیں ہوا. جیسا کہ میں انسان میں ظاہر ہوا ویسا، اسی لیے نفسوں میں دیکھنا ہے، اولیاء کی بارگاہ میں اس لیے جانا ہے، مراقبہ میں اس لیے بیٹھنا ہے، ذکر اس لیے کرنا ہے، حلقہ اس لیے کرنا ہے، میڈیٹیشن اس لیے کرنا ہے، دھیان سمرن اس لیے کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اپنے دل کو پہلے پاک کرنا ہے. جب تک ذکر خدا نہیں کرو گے، ذکر سے ہی دل پاک ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ ذکر یہ ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے جو دل کی آئینے پہ جو سیاہی لگ جاتی ہے، سیاہی کالاس لگ جاتی ہے، آورن چڑھ جاتے ہیں، پردے لگ جاتے ہیں، وہ پردے وہ سیاہی ساری
ذکر کے نور سے دور ہو جاتی ہے، جو دل کا آئینہ صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور دل جب صاف شفاف ہو جاتا ہے تو اس میں خالق کے نور کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر کرو، مراقبہ کرو، دل بیار دست بکار، دل یار کے ساتھ رہے، دست کام کاج میں رہے۔ اور جب تک ذکر نہیں کرتے، راہ سلوک میں چلنے والے یہ سمجھے، راہ تصوف میں چلنے والے یہ سمجھے کہ اگر ذکر نہیں، ذکر کثیر کے مقام پہ تمہیں تو پہنچنا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر، یہ کمپلسری ہے۔ اگر کثرت کے ساتھ ذکر کرو گے، کبھی ذکر نہیں کرو گے، خدا تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ چاہے ذکر کرو یا پھر رابطہ کرو، کچھ بھی کرو، تصور کرو، تصور مرشد کرو یا ذکر الہی کرو، لیکن کرو۔ علماء دیوبند نے تو یہاں تک لکھ دیا، اب علماء دیوبند سے کوئی فتویٰ لگانا مجھ پہ مت لگانا۔ معیار السلوک میں انہوں نے ثابت کیا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے قول سے، ذکر بے رابطہ مسل نیست، رابطہ بے ذکر البتہ مسیل است۔ فرمایا ذکر کا کوئی انسان پیدا ہو مرے تب تک ذکر الہی کرے، لیکن اگر مرشد کامل کا تصور نہ کرے تو وہ ہرگز خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ معیار السلوک حوالہ علماء دیوبند۔ اور کوئی شخص رابطہ شیخ کرے، تصور مرشد کامل کرے، ذکر بھلے ہی نہ کرے، لیکن وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ جب مرشد کو دیکھتے ہیں تو وہ قبلہ و کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے شریعت میں قبلہ کعبہ ہے، ویسے طریقت میں پیر کی روح، کیونکہ دل عرش اعظم ہے، وہ روحانی کعبہ ہے۔ اسی لیے کہا تھا منم کعبہ مرا طواف کن، میں کعبہ ہوں، میرا طواف کر لے۔ اے بایزید آنکھوں کو کھول اور دیکھ، تجھے بصر میں نور نظر آئے گا۔ اور پھر کہا بایزید اس ذات کی قسم جس کا تو نے بھی دیدار کیا ہے۔ اپنے اندر دکھایا اس نابینا بزرگ نے اللہ کو، دکھانے کے بعد یہ کہا کہ بایزید اس خدا کی قسم جس کو تو نے بھی دیکھا ہے۔ کس خدا کی قسم؟ کس خدا کی قسم؟ جسے تو نے دیکھا ہے۔ اس لیے اولیاء کی بارگاہ میں جانا ہے۔ 70 حج کرنے کے بعد بھی خدا کا دیدار نہیں ہوتا، لیکن ایک ولی کامل کے آستانے میں ایک لمحہ میں چکر لگا لیے، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ یہ اس لیے سمجھاتا ہوں آنے والے وقت میں یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے۔ کیوں ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، کیوں ان کی بارگاہوں پہ جاتے ہو، کیوں یہ کرتے ہو، کیوں وہ کرتے ہو، یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے۔ ہمارے سبھی چیزوں پر جیسے ساری دنیا ہمارے ہی پیچھے پڑی ہوئی ہے، راہ سلوک والے، راہ تصوف والے لوگ پر نیاز کھلانا، لنگر کھلانا۔ ہم نے دیکھا محبوب پاک حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگر چلتا ہی رہتا، چلتا ہی رہتا۔ کوئی چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کیسا بھی ہو، کوئی بھوکا ان کی خانقاہ سے نہیں جاتا تھا۔ اور جب بادشاہ نے یہ پابندی لگا دی کہ یہ سارے امیروں کو بند کر دو، محبوب پاک کے مزار میں جانا، خلجی نے، کیونکہ وہ آپ سے خلاف تھا، تو محبوب پاک جب یہ بات پہنچی کہ بادشاہ نے یہ پابندیاں لگائی ہے، کہا کہ اب لنگر کا خرچہ دگنا کر دو اور جو کھانے کی آئٹم ہے اس کو 4 گنی کر دو۔ یہ بزرگوں کا نظام ہوتا تھا۔ کیوں انہوں نے کھانا کھلانا، پکانا، لنگر، یہ نیاز، اس پر کیوں اتنا زور دیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے، بہترین دین کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا۔ یہ صوفیوں نے لنگر میں جو کھانا کھلایا یہی تو بہترین دین تھا۔ حسن سلوک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وزندار عمل کون سا ہے میزان عمل پر؟ آپ نے کہا حسن سلوک۔ اور یہ سلوک ہے، حسن ہے۔
کسی سے پیار سے محبت سے پیش آنا، کہ کھلاتے ہو تو سلام بھی کرتے ہو، محبت بھی کرتے ہو، مسکراتے بھی ہو، تواضع بھی کرتے ہو. اور کھلانا تو صفت رزاق کی ہے، خالق ہے وہ کھلا رہا ہے. جب بندہ کھلانا شروع کر دے تو پھر بات ہی کیا ہے. بندہ کھلانا شروع کر دے تو یہ لنگر کو، یہ نیاز کو کچھ ایسا ویسا نہ سمجھو. یہ تو جو بخاری کہتے ہیں ان کو بخاری کا حوالہ دو. یہ تو بخاری نے کہا بہترین دین ہے، بہترین اسلام ہے. کہیں گے یہ سب ساری چیزوں پہ کیوں لگے ہوئے ہو، یہ کر لو، اتنے وظیفے پڑھ لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ کام کرو تو زیادہ اچھا، یہ سب چھوڑ دو. ارے بھائی، بڑے بڑے بزرگوں نے، اولیاء کرام جو کامل خدا تک پہنچے تھے، پہنچنے والے روشن ضمیروں نے یہ عمل کیے ہیں، تو وہ بیکار تو نہیں کیے ہوں گے، کچھ سمجھ کے کیے ہوں گے. قرآن اور حدیث کو جو ہم نے سمجھا اور انہوں نے سمجھا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم صرف ظاہر کو سمجھا ہے، ان صوفیوں نے شریعت کی حقیقت کو سمجھا ہے. اور میں نہیں کہتا، مجدد الف ثانی 1000 سال کا مجدد پکار کر کہہ رہا ہے، 1000 سال کا مجدد یہ کہہ رہا ہے. علماء کرام جو ہے وہ شریعت کے ظاہر کو سمجھتے ہیں، اور صوفیاء کرام ہے وہ شریعت کی حقیقت سے ممتاز ہوتے ہیں. شریعت کی حقیقت سے ممتاز ہوتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھی، ظاہر یہ ہے، اس کے باطن سے ممتاز ہوتے ہیں. حدیث شریف جب ان تک پہنچی، صوفیوں تک، تم کو تو ساری نقلیں دیکھنی پڑتی ہے، یہ کہاں سے متواتر ہے، ضعیف ہے، مرفوع ہے، موضوع ہے، مقطوع ہے، کیا نہیں ہے. یہی بایزید بستامی کا جانشین ابو الحسن خرقانی، اسی بایزید بستامی کا جانشین ابو الحسن خرقانی، جو بایزید کے انتقال کے 39 سال کے بعد پیدا ہوئے. وہ بایزید جب خرقان سے، ایران سے گزر رہے تھے، بایزید بستامی نے کہا، وہاں کی مٹی کو سونگھنے لگے، وہاں کی ہوا کو سونگھنے لگے، کہا سبحان اللہ، یہ مٹی کہاں، یہ ہوا کہاں، اور یہ خوشبو کہاں. مجھے اس خرقان کی مٹی اور ہوا سے اس ایک مرد خدا کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، جو میرے انتقال کے 39 سال کے بعد پیدا ہوگا. ابو الحسن اس کا نام ہوگا، اور میری قبر سے ولایت کو حاصل کرے گا. لوگ قبر سے خلافت حاصل کرنے یا نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں، یا قبر سے ولایت حاصل کرنے کی بات ہے. اور وہ بھی انتقال کے 39 سال کے بعد. ان کی شکل و صورت سب کچھ بتا دیا، ایسے صورت کا ہوگا، اور مرتبے میں، ولایت میں مجھ سے بھی 3 گنا آگے ہوگا. وہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حروف تہذیب بھی نہیں آتی تھی، الف بیتے سے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، 21 سال تک خرقان سے بستام تک. کتنے دور دور شہر ہے. ہم تو سال میں ایک بار اپنے پیر و مرشد کے آستانے میں ٹرین میں جاتے ہیں، تب بھی ہم تھک جاتے ہیں. وہ چلتے جاتے تھے ہر روز چلتے جاتے تھے، اور عشاء سے لے کے فجر تک ایک پیر پہ حضرت بایزید بستامی کی قبر کے پاس کھڑے رہتے تھے. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا، فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ بستام میں جب برف پڑتا تھا، ساری قبریں برف میں ڈھک جاتی تھی. غلطی سے ابو الحسن خرقانی کسی اور کی قبر پر پڑھتے ہوتے تھے، تو اندر سے بایزید کہتے تھے، اے ابو الحسن میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں. وہ بھی کسی مومن کی ہی قبر ہے، وہاں فاتحہ ختم کر لو، پھر ادھر چلے آؤ. جہاں تم کھڑے ہو وہ بھی کوئی ایمان والا ہی ہے، فکر مت کرو، پڑھ لو. لیکن پڑھنے کے بعد یہاں 21 سال کے بعد حضرات نقشبند لکھتے ہیں کہ ولایت اولیاء کا مقام جو ہے آپ نے قبر سے حاصل کیا، اور جب 21 سال پورے ہوئے تو حافظ قرآن ہو گئے. ایک ہی دن میں حافظ قرآن ہو گئے، ایک ہی دن میں محدث ہو گئے. اور محدث تو ایسے ہو گئے کہ اس دور کے بڑے بڑے محدثین حدیث کا حافظہ سنانے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے. آپ آنکھیں بند کر کے خرقان میں بیٹھ جاتے تھے، محدث بڑی بڑی ہستیاں آپ کے پاس آ کر حدیثیں سناتی تھی، اور جب آپ کو لگتا تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، غلط ہے، تو آپ کہتے تھے رک جاؤ، یہ حدیث میں غلطی ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں گڑبڑ ہے. آج لوگ اب کہتے ہیں نا کہ کچھ حدیثیں اب آئی کہ بخاری شریف میں بھی فلاں حدیث میں یہ غلطی نظر آتی ہے. اب یہ بات آئی، تب وہ روک دیتے تھے، بولے ٹھہرو. وہ کہتے تھے حضور اس کو تو فلاں امام نے صحیح کہا ہے، اس کو فلاں نے حسن کہا ہے، فلاں نے کوی کہا ہے. ارے تو جس کی باتیں کرتا ہے جن اماموں کی، وہ سب فوت ہو چکے.
مجھے جو ابھی حکم کر رہا ہے وہ زندہ ثابت ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، وہ خود ابھی مجھے کہہ رہے ہیں اب رسول اللہ کی بات سنوں یا تو جن کی روایات کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے اس کی بات مانوں؟ اس پر اتفاق ہے، اس بات پر میں یہ بات کوئی میں ڈھکی چھپی بات آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر صوفیوں کا اتفاق ہے ابو الحسن خرقانی کی ذات پر۔ اس سے پتہ لگاؤ کہ محبوب پاک نے، بابا فرید نے، نظام الدین محبوب الہی نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، معین الدین چشتی اجمیری نے، بہاؤالدین نقشبند نے، شہاب الدین سہروردی نے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا، کسی چیز میں کوئی حدیث بیان کی یا کوئی آیت بیان کی اور اس سے کوئی روایت بیان کی، کوئی مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے صرف شریعت کی ظاہر کو سمجھ کر نہیں کہا بلکہ شریعت کی حقیقت کو سمجھ کر کہا۔ شریعت کی، اور یاد رکھو شریعت کے صرف ظاہر سمجھنے والے علماء کی، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، بلکہ زیادہ تر جتنے اولیاء کرام صوفیاء کرام ہوئے وہ سب کے سب ظاہری بھی عالم تھے، باطنی بھی عالم تھے۔ لیکن دور امام شیرانی یہ لکھتے ہیں، امام عبد الوہاب الشیرانی، کہ دور اسلام میں ایسا کوئی صدی نہیں گئی، ایسا کوئی زمانہ نہیں گیا، ایسا کوئی سال نہیں گزرا کہ کسی عالم نے کسی صوفی کو ستایا نہ ہو۔ ہر زمانے میں صوفیوں کو علماء نے ستایا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں ظاہری علماء نے۔ اور وہ علماء صرف یہ مت سمجھنا کہ بدعقیدہ تھے، اس وقت تو فرقے ہی کم تھے، اس وقت تو فرقے ہی کم تھے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ طنز ہوا تھا، حضرت قاضی عیاض جنہوں نے شفا شریف لکھی، امام شیرانی لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کی موت حمام خانے میں ہوئی۔ ان کے عاشق رسول ہونے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک بات سمجھنا، ایک بہت باریک مسئلہ سمجھاتا ہوں جو آنے والے فیوچر میں آئے گا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہابیوں نے کیا کیا؟ وہابیوں نے توحید توحید توحید، اللہ کی شان اللہ کی شان اللہ کی شان بتا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کو کم کرنے کی بات کی۔ جب بھی حضور کی کوئی شان یا خوبی بیان کرو تو وہ توحید یا وحدانیت کی بات لے، ارے اللہ بہت بڑا ہے، ان کو دینے والا اللہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ایک چال ہوتی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ ایک فتنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ارے اگر ایسی بات تھی تو قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ اپنے محبوب کی شان کیوں بیان کرتا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، نور کا سورج بنا کر بھیجا۔ اللہ کیوں اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا؟ لیکن ان کو محبوب سے تعصب ہے، محبوب سے بغض ہے، عداوت ہے، اس لیے جب محبوب کی تعریف ہوئی بیان کرو تو اللہ کی بات بیچ میں لے آتے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ یہ ایک چال ہے، پروپیگنڈا ہے۔ ویسے ہی علماء اہل سنت میں بھی ایسے علماء ہوئے اور ہوں گے اور ہوئے اور ہوں گے کہ جو جب صوفیوں کی تعریف کی بات کرو، اولیاء کرام کے تذکرہ کی بات کرو، ان کی کتابوں کی بات کرو، ان کے آستانوں کی بات کرو، ان کی خانقاہوں کی بات کرو، تب شان رسالت کو لے آئیں گے۔ وہابی شان خدا کو لے کے آئیں گے جب شان رسالت کی بات ہو۔ اور علماء جاہر، چاہے علماء اہل سنت ہی کیوں نہ ہو، جب صوفیوں اور ولیوں کی تعریف بیان کرو تو عشق کے مصطفیٰ کی بات بھی لے آئیں گے۔ ارے عشق کے مصطفیٰ کر کرو، یہ سب چیزیں چھوڑو۔ ارے بھائی اگر عشق اولیاء ضروری نہ ہوتا تو بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، بخاری شریف، اور اس کی جو سب سے ٹاپ حدیث کی کتاب، اور اس کی بھی حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کی دشمنی کی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ کا فرمان۔ کیوں کہا بھائی؟ ولی سے بغض، اللہ سے اعلان جنگ، اللہ خود جنگ کا اعلان کرتا ہے ولیوں سے بغض رکھنے والوں پر۔ پتہ چلا اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کی محبت بھی ضروری ہے، اور اولیاء کرام صوفیاء کرام کی محبت بھی ضروری ہے۔
اور اسی لیے 1000 سال کے مجدد کا ایمان بتا دیتا ہوں میں آپ کو. کسی ایرے گیرے کا کیوں بتاؤں؟ 1000 سال کے امام اور 1000 سال کے مجدد کا ایمان بتا دیتا ہوں. آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم اعوذ بک من غضبہ و غضب الاولیاء. اے اللہ میں تجھ سے تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے اولیاء کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں. جب 1000 سال کا مجدد اولیاء اللہ کے غضب سے پناہ مانگتا ہو تو دوستو میری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور یہ آج کل کے ایرے گرے نتھو گرے ملوں کی بھی کیا اوقات ہے جو صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں، جن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خانقاہی نظام کو، تصوف کو کیسے اس کو اٹیک کیا جائے، اس کو کیسے بسمار کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے. ارے محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء ہوئے، سلسلے قادریہ کے امام ہوئے، تمام اولیاء اللہ نے سر جھکایا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ عراق میں جو 12,000 خانقاہیں چلتی ہے وہ اب بند کر دو، صرف قادری سکہ چلے گا. بلکہ نہیں، جو بھی سلسلے کا بزرگ آیا، جو بھی خانقاہ کا ولی آیا، آپ نے قریب کیا، سینے سے لگایا اور اس کے ولایت کے مقام کو بلند کیا. یہ اولیاء کا طریقہ ہوتا ہے، یہ صحیح علماء حق کا طریقہ ہوتا ہے. جو سچے اللہ والے ہیں، سچے علماء ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی کمی ہو تو پیار محبت سے اس کے طریقے سے اس کو ختم کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ممبر پر چڑھے ہو کر کہیں کسی کے بھی شروع کر دیا. ذاتی تنقیص نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بار بار مسئلے تم کو بتائے جائیں گے. یہ کیوں کرتے ہو، یہاں کیوں جاتے ہو، یہ آستانوں پہ کیا رکھا ہے. اسی لیے طریقت اور تصوف کو سمجھو کہ ولیوں کے بارگاہ میں ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے باطن کو صاف کریں، ہم اپنے باطن کو روشن کریں. اور یہی ان بزرگوں نے کیا ہے، یہ ان کا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے. دوستو بے شمار آپ کو ایسے واقعے تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لینا. لواقی الانوار فی طبقات الاخیار میں امام عبد الوہاب الشعرانی علیہ رحمۃ و رضوان، جو شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، 500 سال پہلے ہو گئے. ان کی کتاب عربی میں لکھی ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، گجراتی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے آپ نے ہر صدی ہجری میں کن کن صوفیوں کو، اس زمانے کے علماء اہل ظاہر جو علماء اہل سنت بھی تھے اور بڑی بڑی کتابیں لکھے، ان کی کتابیں بھی بڑی بڑی مقبول ہوئی، ایسی کتابیں تھی. لیکن صوفیوں سے بغض کیا، مسائل میں ان کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار سے وہ محفوظ نہ رہ سکے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود پھر نہ ان کو توحید کام آئی، نہ اس کے مصطفیٰ کام آیا. اگر ولیوں کے گستاخ ہے، بزرگوں سے، صوفیوں سے بغض رکھتے ہیں تو پھر یہ ساری کوئی چیز کام نہیں آنے والی. اس لیے محبت کرو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، تمام کل اولیاء کرام سے، اور ہر سلسلے کا ولی. ولی ہوتا ہے. پھر یہاں سلسلہ کی بات ہی کہاں رہتی ہے بھائی؟ خدا کا دوست ہو گیا تو ہو گیا بھائی. اب یہ کون ہے؟ یہ کوئی سلسلہ کا بھی ہو، ہمارے سر آنکھوں کا سر کا تاج ولی کوئی بھی ہو، جب خدا اسے اپنا دوست بنا رہا ہے تو ہم کس قید کی مولی ہے بھائی؟ کوئی بھی سلسلے کا ولی ہے الحمدللہ. اور صوفیاء کرام پر کبھی کلام کرنے کی بات آئے تو امام غزنوی، امام الحرمین اور شریفین مکہ اور مدینہ کے امام، اس دور کے زمانے کے امام غزنوی کو یاد کر لو. انہوں نے کہا مجھے پوچھا جاتا ہے کہ صوفیوں کے کچھ کلام ایسے ہیں جس میں کفر لگتا ہے یا نہیں لگتا، تو میں ایک ہی بات یہ کہتا ہوں کہ بحر زخار سے آتے ہیں ابھی تیر کے ہم، کس کو معلوم ہے مستاق ہے کس شعر کے ہم. جو لامکاں کی شعر کر کے آتے ہیں، اس مقام اور منزلوں سے گزر کر آتے ہیں، وہ جس مقام کی بات کرتے ہیں اس مقام پر جب مجھے گزر ہی نہیں ہے تو میں اس کی کیا بات کر سکوں؟ میں کیا بات کر سکوں؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، گستاخی سے، توہین سے بچنا چاہیے. کیا پتا ہمیں وہ کوئی ولی کامل ہو، ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے اور ہم غضب الہی کے مستحق ہو جائے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو چپ رہو، خاموش رہو. جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا اس نے نجات حاصل کی. خاموشی میں نجات ہے، اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لو.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت عطا فرمائے، اولیاء کرام کی سچی محبت اور اطاعت عطا فرمائے، ہمارے پیران عظام کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر کو بھی روشن فرمائے، ہمارے باطن کو بھی روشن فرمائے، ہمارے قلب میں اللہ کا نور اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ معمور فرمائے، اولیاء کرام کی محبت اور اطاعت سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو روشن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں آنے والی زندگی کی ہر سانس کو اس کے خالص ذکر میں گزارنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں ذاکر بنائے، ہمیں صابر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔